مجھے یہ بتائیں کہ آپ کراچی میں ہوتے ہیں، سندھ میں ہوتے ہیں، پچھلے 25 سال میں ایسا کیوں نہیں ہوا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی کیس جیتا ہو سندھ کی کسی عدالت میں؟ وہاں پہ ہر عدالت میریکولسلی یہ فیصلے کیسے دے دیتی ہے کہ سارے کیسز ایک ہی پارٹی جیت جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبشر صاحب بڑی مہربانی، آپ نے پروگرام میں لیا۔ میرے عابد زبیری صاحب سینئر ہیں بہت، اور پہلے تو ان کی میں آپ کو بتاؤں کہ عدلیہ کی آزادی اور جدوجہد میں ان کے جو رول ہے وہ قابل ستائش ہے، لیکن ود رسپیکٹ ان کی اس وقت جو سٹانس ہے کہ 26ویں ترمیم آئین کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہے، میں ود رسپیکٹ ڈس ایگری کرتا ہوں ان کے سٹانس سے۔ میں بھی ڈس ایگری کرتا ہوں، اس لیے وہ کھانے پہ نہیں بلاتے ہمیں اب گھر پہ اپنے۔ تو اس پہ میں آپ کو ریزنز دوں گا، صرف ایسے ڈس ایگری نہیں کر رہا، اس کے باقاعدہ ریزنز ہیں۔ لیکن جو آپ نے سوال پوچھا، میرے خیال میں اگین ود ریسپیکٹ آپ کی ازمپشن سے بھی میں ڈس ایگری کروں گا۔ پیپلز پارٹی کے خلاف تو کافی فیصلے بار بار سندھ ہائی کورٹ نے دیے ہیں، ایک نہیں بہت زیادہ فیصلے دیے ہیں۔ مطلب مجھے تو میرے خیال میں یاد نہیں پڑتا کہ پیپلز پارٹی کے فیور میں ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ نہیں، بٹ وین یو سے آپ لوگوں کے خلاف، آئی ایم ناٹ آئی نو میں تو کراچی میں آپ رہتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ جی تو میں کوئی ایسا فیصلہ میں نہیں سمجھتا، بلکہ دیکھیے سندھ ہائی کورٹ میں کافی فیصلے ہوئے ہیں۔ میں اس وقت بھی پراؤڈلی یہ کہتا ہوں کہ بائی فار آج بھی ہماری عدلیہ، سپیریئر جوڈیشری ہو، سندھ ہائی کورٹ ہو، بہت اچھے ججز ہیں ہمارے۔ آپ شاید اس بات سے اتفاق نہ کریں، لیکن آپ کی بات اپنا میں مزید جوکس آپ مجھے واٹس ایپ پہ بھیج دیجیے گا، ادھر نہ بتائیے گا، کیونکہ آپ 129 نمبر آتا ہے آپ کا دنیا میں جوڈیشری کا، آپ کی معذرت کے ساتھ، اور صرف 4 ملک آپ سے نیچے جس میں کینیا اور نائجیریا وغیرہ آتے ہیں۔ اگر آپ ان کے مقابلے میں خوش ہیں تو سلام ہے سر آپ کو، ستہ خیرہ۔ نہیں سر، دیکھیں اس وقت جو دوسرے ایشوز ہیں نا کہ ٹائملی ڈسپیوٹس ریزالو نہیں ہوتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے جس میں پورا کا پورا قصور ود رسپیکٹ وکلاء حضرات کا بھی ہے، ہمارا خود کا قصور ہے۔ سیاسی فیصلے تو شبیر صاحب فوراً ہو جاتے ہیں نا، وہ تو رات کو 12 بجے بھی عدالت لگ جاتی ہے سیاسی فیصلوں کے لیے، اتوار کے دن بھی ہو جاتا ہے، ہفتے کے دن بھی لگ جاتی ہے پٹیشن، اس پہ عمل بھی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اسی لیے تو 26ویں آئینی ترمیم یہ معاملات کو ایڈریس کرے گی، اور جو موٹ پوائنٹ ہے نا اس وقت وہ یہ ہے کہ کیا 26th امینڈمنٹ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو ختم کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اس پہ تمام جو وکلاء اس کو اپوز کر رہے ہیں وہ اسیوم کر لیتے ہیں کہ جناب جو ججز ہیں وہ دے ول پلے بال ود دا گورنمنٹ۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اور انفیکٹ زبیری صاحب سے یہ میں کرتا ہوں سوال کہ اس وقت سپریم کورٹ ایز اٹ سٹینڈز، آپ کو کسی بھی ایک جج سے اعتراض ہے کہ وہ اگر شبیر آئینی صاحب بینچ میں یہ اس پروگرام کا ایک بڑا سمپل فارمیٹ ہے، سوال کرنے کے پیسے مجھے ملتے ہیں، سوال صرف میں کر سکتا ہوں، آپ دوسرے مہمان سے سوال نہیں کریں گے۔ اس پہ ویری کلیئر۔ آپ سر اس پہ آپ روشنی ڈال دیں کہ اس وقت سپریم کورٹ کے تمام ججز میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے جج اگر وہ آئینی بینچ میں آ جائیں گے، یا پھر چیف جسٹس اگر اس وقت ان کو نامینیٹ کر دیا گیا ہے، میں آپ کو نام لے دیتا ہوں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان سارے ججز کا مجھے بتائیں شبیر صاحب کہ جنہوں نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا اور جس نے مانگی نہیں نشستیں اس کو دے دیں جا کے۔ اب آپ مجھے جسٹیفائی کر لیں کہ وہ اچھے جج ہیں، میرا دل تو نہیں مان رہا۔ دیکھیے ہر دفعہ آپ کا دل نہیں مان رہا ہوگا، ہر دفعہ کئی دفعہ غلط فیصلے بھی آ جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جان بوجھ کے کوئی غلط فیصلہ۔ ٹھہر جائیں، دنیا میں مجھے ایک انسٹنس بتائیں کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کی وضاحت دی ہو۔ ہاں، یہ میں اس بات سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں کہ یہ نوٹس نہیں ہونے چاہیے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہیں پہ آ جائیں، یہیں پہ ٹھہر جائیں۔ کمال کی بات یہ کہ فیصلہ بھی آیا نہیں ہے، وضاحت پہلے آ گئی، اس بعد فیصلہ آیا، اس بعد وضاحت ایک اور آ گئی، دوسری وضاحت آ گئی۔ واٹ از دس کورٹ؟ اے کورٹ؟ اس بات کو تو عابد صاحب بھی ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے میرے خیال میں۔ تو جہاں پہ واٹ از رانگ از رانگ،